سامان یا مال و دولت جو کچھ تم جمع کر رہے ہو یہ بذات خود راحت دینے والی چیز نہیں ہے۔ راحت مال و دولت سے خریدی نہیں جا سکتی، وہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ جب تک قناعت پیدا نہیں ہوگی اور جب تک یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے مجھے جتنا دے رہے ہیں اسی سے میرا کام چل رہا ہے، اور اس وقت تک تمہیں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت بے حساب ہے لیکن نیند نہیں آتی، قرار نہیں آتا اور بھوک اڑی ہوئی ہے۔ یہ سب اس دنیا کی دوڑ کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے آدمی کو نہ دیکھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کتنی ترقی کر رہا ہے، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اس کے ذریعے تمہیں قرار آ جائے گا، تمہیں راحت ملے گی، سکون حاصل ہوگا۔ لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اونچوں کو دیکھو، کیوں اس لیے کہ اس کے ذریعے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور آگے بڑھنے کی بےتابی ہوگی، اور یہ بےتابی لذیذ ہے، اس سے نیند نہیں اڑتی۔ بلکہ ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، نیند پوری کرو، 6 گھنٹے 24 گھنٹے میں سونا ضروری ہے، اگرچہ تہجد نہ بھی پڑھ سکو لیکن نیند پوری کرو۔ لیکن اگر آدمی اپنے معمولات کو درست کرے، روٹین کو درست کرے کہ رات کو 11 بجے سو جائے تو 5 بجے تک 6 گھنٹے نیند ہو، بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں، عادت بنائی ہوئی، بلا وجہ بیٹھے باتیں ہو رہی، بیکار باتیں ہو رہی، بیکار باتیں۔ کوئی ضروری بات ہے چلو کسی دن ہو گئی، اور کسی دن اگر نوافل رہ بھی گئے، تہجد رہ گئی تو گناہ نہیں ہے، لیکن روزانہ جو ہے وہ بے ہنگم زندگی گزارنا، اسی وجہ سے یہ بے چینی ہے۔ ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، جس کو 100% خوش رہنا ہو، پرسکون رہنا ہو، وہ 100% اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ 100%۔ ہمارے یہاں کہ جتنا فیصد کر لیں اتنے میں سے کام چل جائے گا۔ حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ اس کو مثال سے سمجھاتے تھے کہ آپ نے کوئی ملازم رکھا اپنے دکان کے لیے، فیکٹری کے لیے، کیشیئر، اس سے پوچھتے ہیں بھئی تم ایمانداری سے کام کرو گے یا نہیں؟ تو وہ اس نے کہا بھی سچ بولوں؟ ہاں سچ بولو۔ بھئی میں 70% تو ایمانداری دکھاؤں گا، 30% کچھ میرا بھی حصہ ہونا چاہیے، تاکہ مجھے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالنا، ان کی خواہشات بھی پوری کرنی ہے۔ تو آپ اس کو رکھیں گے 70% میں؟ 90% والے کو بھی نہیں رکھیں گے۔ 100% اپنا فرما بردار چاہیے، جو بالکل کوئی غبن نہ کرے، نافرمانی نہ کرے۔ ہم اپنے لیے اپنا ملازم، اپنا تابع دار چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی اتنا ہو رہا ہے نا، یہ بھی بہت ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، داڑھی پہلے نہیں تھی اب چھوٹی چھوٹی ہو گئی، بڑی ہونے میں کیا حرج ہے بھائی؟ کیا کون منع کر رہا ہے؟ کوئی راستے میں پکڑ لے اس کو ہمارے پاس لائیں۔ الحمدللہ یہ پاکستان ہے، یہ امریکہ نہیں ہے، اور یہ دار الحرب، دار الکفر نہیں ہے، بلکہ دار الاسلام ہے۔ اس میں بلکہ لوگ اور زیادہ مبارکباد دیتے ہیں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے، اور چہرہ جب نبیوں کی طرح ہو جاتا ہے، اولیاء کی سانچے میں آدمی ڈھل جاتا ہے، تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈالتے ہیں۔ لیکن ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو کیسا ہو جائے گا۔ تو مولانا رحم اللہ تعالیٰ مثال سے بات کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کی شادی ہوئی مگر سے، اگر کی شادی، جو ہم لوگ اگر مگر میں پڑھیں، اگر کی شادی ہوئی مگر سے، بچہ پیدا ہوا کاش کے، یہی ہونا تھا، اگر مگر کا بچہ یہی ہوگا۔ ہمارے ہاں یہی ہے، بس اگر ایسا کر لوں گا تو مگر کیا ہو جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے الحمدللہ لیاقت نیشنل میں 26 سال کام کیا، ایسے ہی ڈاکٹر نہیں تھے، نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا، ڈاکٹر امجد صاحب رحم اللہ تعالی، 26 سال وہاں پہ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں مریضوں کو نیچے لٹا کے علاج کرتا تھا، بیڈ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علم دین حاصل کیا، اور مدرسہ ابن عباس جا کے دیکھیں کتنا بہترین مدرسہ گلستان جوہر میں ان کا چل رہا ہے۔ تو آدمی چاہے تو ڈاکٹر بھی عالم بن سکتا ہے، اور کہاں سے کہاں ترقی کرتے۔ دنیا کم تھی ان کے پاس، وہ بہت بڑے، ان کے جو والد تھے کسی زمانے میں کچھ دنوں کے لیے پاکستان کے وزیر بھی بن چکے۔ ایسے لوگ تو داڑھی رکھنے میں نہیں شرما رہے ہیں، علم دین حاصل کرنے میں ان کو باک نہیں ہے، اور ہم ابھی تک سوچ ہی رہے ہیں پتہ نہیں ہمارے جنید جمشید کو کتنی شہرت حاصل تھی، لیکن اللہ کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا، پوری داڑھی رکھی اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ گیا، آج نیک لوگوں کے ساتھ قبرستان میں پڑا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں وتوفنا مسلمین، یا اللہ ہمیں اٹھائیے نیک لوگوں کے ساتھ،
فاطر السماوات والارض، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں فاطر، آپ ہی زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں، لہذا آپ مجھے توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، مجھے آپ مسلمان بنا کے اٹھائیے اور نیکوں میں مجھے جوڑ دیجیے۔ جو نیکوں کے ساتھ الحاق ہو جائے گا، جیسے کہتے ہیں اس ادارے کا الحاق کس سے؟ بنوری ٹاؤن سے، اس کا کس سے؟ اشرف المدارس سے، تو اس کے چھوٹے موٹے مسائل وہ اس کے نام سے ہی حل ہو جاتے ہیں، کتنا بڑا بھائی ان کا الحاق ہے۔ تو جب ہمارا الحاق اللہ والوں سے ہوگا تو نفس و شیطان پہلے ہی جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں گے، پھر جو مسئلہ ہوگا وہ آدمی آگے پوچھ لے گا۔ لیکن ہم الحاق بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں الگ رہیں، آزاد رہیں۔ تو یہ صرف سستی کاہلی ہے یا ماحول معاشرے کا خوف ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، تو اس سے وہ لذت حاصل ہوگی۔ ہمارے فرماتے تھے مچھلی کو پورا پانی میں نہ ڈالو، آدھا ڈال دو، مچھلی خوش رہے گی۔ وہ کہتی ہے مجھے ڈبکی لگانی ہے اس کے اندر، اور مچھلی کو بے شمار راحتیں پانی کے باہر نظر آئے، وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو مسلمان کو بھی کتنی بھی خوشیاں اللہ کو ناراض کر کے ملے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہر وقت ذکر حق کے سمندر میں غرق رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذوق ہمیں عطا فرما دے۔ تو فرما رہے ہیں اس بے تابی میں اور اس میں بھی لذت ہے، جیسے وہ کہتے ہیں شادی کر کے کیوں رپڑے میں پڑ رہے ہو، پریشانی میں، لیکن اس میں ایک لذت ہے، تبھی تو ہر آدمی شادی کرتا ہے، لہذا اس میں بھی ایک لذت ہے اور اس میں ثواب بھی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، صرف لذت ہی نہیں بلکہ ثواب بھی ہے۔ بیوی بچوں کو پالنا اور ان کی خبر گیری کرنا، دوا دارو کرنا، ان سب چیزوں میں ثواب ہے۔ ہم اس کو ثواب نہیں سمجھتے، لوگ اس کو پھٹیک سمجھتے ہیں، پھٹیک نہیں ہے، یہ ثواب ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اس میں جتنے مسائل آ رہے ہیں اس کو حل کرنا، اور اس کے بارے میں اسی لیے حلال کمانا بھی ثواب ہے، کے بارے میں حلال کمانا بھی ثواب ہے، اور صحیح طریقے سے ان کی تربیت جو کر دے گا اور ان کی اولاد نیک ہو گئی تو پھر تو وارے نیارے ہو گئے۔ ہمارے جانے کے بعد وہ قرآن پڑھے گی اولاد اور ہمارے لیے دعا کرے گی۔ بہت سے بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نماز کی دعا بھی نہیں یاد ہوتی، نماز جنازہ کی دعا۔ ایک لڑکا ملا ہمارے امام صاحب کو، بتاتے تھے کہ وہ بہت رو رہا تھا اپنے والد کے جنازے میں، تو ہم نے کہا کہ بھائی، امام صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا بھائی ہمارے والد بھی چلے گئے، صبر کرو۔ اس نے کہا والد کے جانے کا اتنا غم نہیں، غم یہ ہے کہ ہمارے والد نے ہمیں مدرسہ اور نہیں پڑھایا، دین بالکل نہیں سکھایا۔ آج میں نے جنازہ پڑھا ہے، میں نے ان کے لیے دعا نہیں پڑھی، صرف درود شریف پڑھا، دعائے جنازہ جو جنازے کی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا والشاہدین و غائبین۔ اکثر نمازیوں کو بھی یاد نہیں، کون یاد کرے؟ ایک کتاب ہے آسان نماز، اس کو لے لیں، اس میں ساری دعائیں موجود ہیں۔ بچے کی دعا الگ ہے، بچی کی دعا الگ ہے، نابالغ لڑکے لڑکی کی دعا الگ ہے، اور بڑے لوگوں کی دعا ایک ہی ہے، یہ اللہم اغفر لحینا و میتنا والشاہدین و غائبین۔ روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو 1 مہینے میں یاد ہو جائے گی۔ بیٹھ کے یاد کرنا بھی ضروری نہیں، لیکن ان سب چیزوں کو غیر ضروری سمجھتے، چلو نماز ہو جاتی ہے، 4 تکبیریں ہو گئی، نماز ہو گئی۔ کھانا بھی تو چٹنی روٹی اور دال روٹی سے ہو جانا چاہیے۔ اپنا گھر کیا ضروری ہے اور 10 جوڑے کیا ضروری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 2 چادروں میں آ گئے، پوچھ لیا۔ اس وقت کے لوگ ایسے تھے، جری تھے اور بہادر تھے، اور کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ آج کے جہاد کے سے جو غنیمت حاصل ہوئی ہے اس میں ایک چادر ملی ہے، امیر المومنین آپ کے جسم پر 2 چادر نظر آ رہی۔ ان سب چیزوں کو وہ لوگ دیکھتے تھے۔ امیر المومنین نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کھڑا کیا، بتاؤ یہ کس کی چادر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے مستعار دی ہے ابا جی کو۔ یہ امیر المومنین کا حال تھا۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے کپڑے ہیں، کون کہہ سکتا ہے؟ سردی کے الگ ہیں، گرمی کے الگ ہیں، کھانا پینا الحمدللہ مناسب اعتبار سے مل رہا ہے، لیکن دنیا میں کمی کے لیے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، اور آخرت میں ہر وقت جو ہے وہ قط و برید کرتے رہتے ہیں، بھائی اتنا بھی ہو جائے، کام چل جائے گا، اتنا بھی ہو جائے۔ اگر ہم اس میں آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقوی اختیار کرو، جو ہم نے تمہارے ذمے لگائے وہ تم کام شروع کرو، پھر جو ہمارے ذمے رزق کا دینا وہ ہم دیں گے تمہیں۔ لیکن ہم پہلے اپنا کام نہیں کرتے، ہم پہلے رزق کے وسائل کو ہمارے لوگ اختیار کرنے لگتے ہیں، حلال ہو، حرام ہو، سود ہو، قرضہ ہو، بس کسی طرح بس کام چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے، تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔